کہ سعودی اور انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے، اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو انڈینز نے سعودیز کی وہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے. ان کو پیسہ چاہیے، انویسٹمنٹس چاہیے، ان کو جو اسپرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے. تو بھارت کے اندر آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں نا. سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس ٹرانسفارمیشن نے بیسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے. اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے، جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ہمیں کو 25,000 لوگوں کا کوٹا تھا آئی تھنک گورنمنٹ کہہ رہی تھی، اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے فار دا کمنگ جو حج ایئر آ رہا ہے. جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور زائرین اور حاجی بھیجنا چاہ رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ، نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی بغیر دوپٹے کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسمرتی ایرانی صاحبہ ہیں وہ گئی ہیں، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی تھا. وہ مکہ کی تصویریں نہیں آئیں، مدینہ کی تصویریں ضرور آئی ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک ڈیلیگیشن لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے دیٹ اے نان مسلم ڈگنیٹری کو اس شہر میں ایکسیس دی گئی ہے. یہ ریئر ایگزامپل ہے، دس از اے ریئر ایگزامپل. ٹھیک ہے جی. آل دو نان مسلم جو ہیں انہیں الاؤڈ ہے ٹو ٹریول ان مدینہ، بٹ ان مکہ دیر از این ایریا جہاں پہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. دیٹ از لائک یہ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اور جو فورن کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمز کو یا سعودی عرب کو نان مسلمز کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتہ، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے لوگوں کا. یہ ایک لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے، ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری، دے وانٹ ٹو سی دا سائٹس، ہسٹوریکل سائٹس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے. اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے، 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. سو سعودیز کیپٹ ٹریٹنگ اینڈ لکنگ پاکستان کہ اس سینس میں کہ بھائی وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، سارا ملک مسلمان ہے تو زیادہ لوگ آئیں گے. لیکن جو حج اسکیم حکومت کی ہے اس میں دا گورنمنٹ کی ناٹ اکوموڈیٹ ایوری ون، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سننے میں آیا کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا کوٹا تھا جو حج اسپانسر اسکیم جو کہ گورنمنٹ حج اسپانسر ہوتی ہے، پچھلی دفعہ جو کوٹا تھا وہ 44,000 کا تھا اور 7,000 ایپلیکیشن آئی تھی. اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ 25,000 ہے اور ایپلیکیشن 4,000 آئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ ایک عجیب سی سچویشن ہے ہمارے سامنے. ویسے تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ ہی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، بٹ حج از اے ڈفرینٹ اسٹوری بیکاز حج تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے، اس کے دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں.
وہ بڑا اس انداز میں جانا ہے. سو میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ جو پچھلی دفعہ جو تھا جو جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. اس دفعہ کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا سمپلی 44,000 لوگوں کا جو کوٹا تھا, جس میں 7,000 اپلیکیشن اس وقت حکومت کو آئی تھی. اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 25,000 کا کوٹا تھا اور صرف 4,000 اپلیکیشن آئی ہے. باقی وہ جو کوٹا ہے وہ حکومت کو واپس کرنا پڑے گا. جب وہ حکومت کوٹا واپس کرے گی the Saudis will understand کہ بھائی یہ کیا سٹوری ہے اور یہ کیا ہے. تو ہمیں اپنی جو رخ ہے وہ بھارت کی طرف موڑنا ہے. سو یہ ایک بڑا ہسٹورک جرنی ہے ان ٹرمز آف کہ پہلے تو وہ نان مسلم ہیں, دوسری بھارت سے, تیسری خاتون, چوتھی وہ اس طرح دوپٹہ اور انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا تھا. بٹ دا سعودیز بلیو ان ڈفرنٹ, وہ اور لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ماحول بننے جا رہا ہے. ہمیں مارکیٹ چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں پیسہ دیں, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ہمیں ان سے تعلق بنانا ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گے, پیسے لے کے آئیں گے. اور ایسے علاقے ہوا کرتے تھے, ایسے ایریاز ہوا کرتے تھے جہاں پہ جو سعودیز ہو ان کو ڈیولپ نہیں کرتے تھے, بیکاز وہ کہتے تھے کہ ہم جی جو وہابی برانڈ آف اسلام ہے اس کے تحت آپ اس علاقے میں اس مسجد کو ایسے نہیں بنا سکتے, اس قبر کو آپ نے ایسے رکھنا ہے, اس فلاں چیز کو ایسے رکھنا ہے. بٹ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ساری چیزوں کو کھول دیا اور وہ کہتے ہیں کہ یوز دیم ایز اے فائدہ لو نا بھائی ان چیزوں کا. یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تم لوگوں نے یہ وہابی برانڈ آف اسلام اوپر لگا کے تو تم کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. سو یہ چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں نا یہ چیزوں نے وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ دوز ہو ڈو ناٹ نو جو حج ہر سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی مسلمانوں پہ واجب ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ پہ ضروری ہے, آپ کو کرنا ہے اگر اف یو ہیو enough resources and money, and it is Hajj is known as the fifth pillar of Islam کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور ملینز جاتے ہیں وہاں پہ اور سعودیز بڑے اچھے ارینجمنٹ کرتے ہیں. کچھ پرائیویٹ حاجی ہوتے ہیں, کچھ سرکاری ہوتے ہیں. جو سرکاری ہوتا ہے وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے. اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ڈالروں میں پیمنٹس نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس طرح وہ چیزیں نہیں ہو رہی. بہرحال یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کو وہ جو ایکسیس ملی ہے اس سکسیس کو ہو کین ریپلیس دی سکسیس. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا اسمرتی ایرانی جو ہے شی از اے کور ٹیم ہے پرائم منسٹر مودی کی, جو پولیٹیکل ٹیم دیٹ آپ اکثر انہیں پارلیمنٹ میں بڑے دبنگ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے. بڑی بہادر اینڈ بڑی وہ جیسے کہتے ہیں نا اگریسو قسم کی لیڈی ہیں. بڑا مطلب ان کا وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اور شی اسپیکس انگلش اینڈ ہندی ویری فلوئنٹ. شی اپیئرز آن میڈیا. آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر. اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا جو ہے اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ ایک ڈفرینٹ نہج میں جا رہے ہیں. اور جو پرنس محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا, اور وہ دورہ جو خاص طور پہ انہوں نے کیا تھا G20 کے موقع کے اوپر, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان نے کو سعودی کراؤن پرنس کو نریندرا مودی نے G20 پہ تو وہ آئے ہی آئے, لیکن ان کو کہا کہ آپ ایک دن رک جائیں. اور پھر ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا, ایک اسپیشل ایک انوائرمنٹ دیا گیا جس میں ان کو اسٹیٹ گیسٹ بھی بنایا گیا, جس میں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ اتنی ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ایگریمنٹس نہیں کر رہے بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ انڈینز نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے لوگوں کی فائنینشیل حالت بہتر ہو رہی ہے اور ہم زیادہ حج کوٹا چاہتے ہیں. سو حج کوٹا زیادہ عموماً جو تھا وہ پاکستانی تو بہت مانگتے تھے, لیکن ہمارے پاکستانیوں کو انفارچونیٹلی ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں فری حج کرایا جائے. اور اس سلسلے میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہمارے جو بڑے لیول کے جو لوگ ہیں, جو بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر, جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی فری حج کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی پیسوں کا حج نہیں کرنا چاہتے. مطلب دے کین افورڈ گوئنگ ٹو دیٹ پلیس,
ठीक है जी, लेकिन वो नहीं करना चाहते। केंद्रीय महिला एवं कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी जेद्दा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने मदीना का दौरा किया, जहां उन्होंने हज यात्रियों को सेवा देने वाले भारतीय वॉलंटियर्स से मुलाकात की और भारत के उम्रा तीर्थ यात्रियों के साथ बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने मदीना दौरे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर मंगलवार को बताया कि आज इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की, जिसमें पैगंबर की मस्जिद अल नबी, उहूद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद का भी दौरा किया। उन्होंने आगे कहा, सऊदी अधिकारियों के सौजन्य से इन स्थलों की यात्रा का महत्व प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को दिखाता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत सरकार हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को सुविधाएं और सेवाएं देने के अपने वादे पर कायम है, जिससे वह काफी अच्छे तरीके से यात्रा कर सके। इस यात्रा से हमको हर साल हज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का आइडिया मिलेगा। अब भारत और सऊदी अरब के बीच काफी मजबूत रिश्ते हैं और भारत की डेलीगेशन के मदीना में गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए हम मदीना सरकार के हज और उम्रा मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं। इस दौरे पर भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर भी हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 यात्रियों को कोटा तय किया जाएगा। इनमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई। वहीं 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटर के लिए आवंटित की गई हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसमें भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी अरब ने इसके लिए पूरी मदद करने का विश्वास दिलाया है।